اس لیے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام یہ سمجھاتے ہیں کہ دو چیزوں پر نظر کرو. کتنے؟ کہ دو چیزوں پر نظر کرا کرو. ایک اللہ کی قدرت پر نظر کرو کہ اللہ نے اپنی قدرت سے کیسی کیسی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں. ہاں، تم پوچھنے مانگنے نہیں گئے تھے، تو اللہ کی قدرت پر نظر کرو کہ اگر اللہ نہ کرتا تو کچھ نہیں ہوتا. مثلا آنکھیں اللہ نے دی ہے، اللہ نہ دیتا تو اندھا پیدا ہوتا بچہ. میں بھی گھر گیا تھا تو ایک آدمی صبح کی نماز کے بعد گود میں بچہ لے کر آیا مسجد میں. دعا کرو. کیا ہو گیا؟ یہ لڑکا میرا نابینا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس لے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی علاج نہیں، کہ ماں کے پیٹ سے اندھا آیا ہے. تو کہا اس کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے. دعا کراؤ، یہ کہا ڈاکٹروں نے، دعا کراؤ. جی ہاں، تو وہ نابینا پیدا ہوا بچہ. ہم کو اللہ نے بینائی دی کہ جب تک جاگتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں. ہاں، جب تک جاگتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے. جی ہاں، یہ اللہ کے احسانات کہلاتے ہیں. الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین. یا میں نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائی جو اللہ کے، اور اس کے دو ہونٹ نہیں بنائے، اور اس کی زبان نہیں بنائی. شاہ عبداللطیف صاحب فرماتے ہیں 5 چیزیں ذکر کی ہے. کتنے؟ بس سمجھ رہے؟ 5 چیزیں کون سی؟ 5 چیزیں کون سی؟ دھیان سے سنو بات. 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور زبان. کتنا ہو گیا؟ کہ میں نے اس انسان کی 5 چیزیں نہیں بنائی، تو سارا بنایا ہے، لیکن 5 چیزوں کو یاد دلا رہے ہیں. کون؟ کہ اللہ یاد دلا رہا ہے کہ 5 چیزیں تیری میں نے بنائی ہے. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں اس لیے ذکر کی ہے کہ پیدا ہوتے ہی انسان کا بچہ 5 کا محتاج ہے. کس کا محتاج ہے؟ 5 کا. ہم سب ان 5 چیزوں کے پیدا ہوتے ہی محتاج تھے. ہونٹ کے محتاج تو اس لیے تھے کہ ماں کی چھاتی ہونٹ کے بغیر کیسے دودھ لے گا. پچھلے دن میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا اسی سہارنپور کے علاقے میں، اوپر کا ہونٹ نہیں تھا. بہت پریشان ہوئے. شیشی بھی نہیں رہ سکتی اور ماں کی چھاتی بھی نہیں رہ سکتی، اوپر کا ہونٹ نہیں ہے. تو سرجری کے لیے پھر رہے تھے. ہاں، کہ کوئی ڈاکٹر ملے، کوئی سرجن ملے. یہ 2 ہونٹ کی کتنی قیمت ہے پتہ تھا، اوپر کا ہونٹ نہیں ہے. میں نے اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائے، میں نے اس کے 2 آنکھیں نہیں بنائی کہ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کی چھاتی کو دیکھتا ہے. اور اندھا ہو تو بیچارہ ٹٹولے گا، جیسے اندھوں کی عادت ہوتی ہے، وہ ٹٹولتے ہیں بیچارے. اندھا ہوتا ہے تو ماں باپ کو حسرت ہوتی ہے کہ لڑکا تو پیدا ہوا لیکن نابینا ہے، گونگا ہے. تو کہا میں نے اس کے 2 آنکھیں نہیں بنائی، میں نے اس کے 2 ہونٹ نہیں بنائے، میں نے اس کی 1 زبان نہیں بنائی اندر. تو 5 چیزیں ہوئی. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ 5 کا محتاج پیدا ہوتے ہی ہونٹ چاہیے دودھ چوسنے کے لیے، آنکھیں چاہیے دیکھنے کے لیے، اور زبان چاہیے دودھ کا مزہ لینے کے لیے. آدمی زبان سے ہر چیز کا مزہ دیکھتا ہے، کڑوا ہے، پھیکا ہے، میٹھا ہے. کام کی ہوتی ہے تو آدمی کھاتا پیتا ہے، نہیں تو نکال دیتا ہے.
تو انبیاء کرام کا یہ راستہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک تو اس کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے ساتھ کتنے کتنے نعمتیں ہیں. تم اللہ کو بھول گئے ہو، اللہ تم کو نہیں بھولا ہے. اللہ نے تمہاری سب چیزیں جو ضرورت کی تھی، راحت کی تھی، وہ سب دی تھی. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ شَيْءٍ مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ جو چیز تم نے مانگی وہ بھی دی، وہ جو نہیں مانگی وہ بھی دی. بعد مطلب آج مانگتا ہے کہ اللہ اولاد دے تو اولاد بھی دیتے، تندرستی دے تو تندرستی دے دیتے. ہاں تو مانگنے سے بھی دیتے ہیں اور بغیر مانگے بھی دیتے ہیں. یہ بات کہ جو تم نے مانگا وہ بھی دیا، نہیں مانگا وہ بھی دیا. اور اتنا دیا کہ اگر گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، اتنی نعمتیں دے رکھی ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کا دھیان کرنے سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے. اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی ہے. ہاں، اور نعمت کی سمجھ کب پیدا ہوتی ہے؟ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے تب. سمجھنا ہے نا بات؟ نعمت کب نعمت سمجھ میں آتی ہے؟ کہ جب کسی مصیبت زدہ کو دیکھے کہ یہ اس مصیبت میں ہے اور مجھے یہ مصیبت نہیں ہے. ہاں، اس لیے کہا کسی مصیبت زدہ کو دیکھو تو کیا کرو؟ اس کو تماشا بناؤ. نہ اس کو تماشا نہ بناؤ، بلکہ مصیبت زدہ کو دیکھ کر دعا پڑھو. کیا پڑھو؟ دعا پڑھو. کون سی دعا؟ کون سی دعا؟ الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. جو یہ دعا پڑھے گا مصیبت زدہ کو دیکھ کر، اللہ اس کو اس مصیبت میں نہیں ڈالے گا. یہ اس کی فضیلت ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر یہ دعا پڑھی کہ الحمدللہ کہ اللہ نے مجھے اس مصیبت سے بچایا. اس لیے دعائیں بھی یاد کرانی ہے، دعائیں بھی پڑھنی ہے، دعائیں بھی مانگنی ہے، کیونکہ سارا کام اللہ بنائے گا اور کوئی نہیں بنائے گا. اور اللہ سے کام بنانے کے لیے ایک دعا ہے، ایک عبادت ہے، دو راستہ ہے. اللہ سے کام بنانے کے لیے کتنے راستے ہیں؟ دو. یہ دعا مانگو تو اللہ تمہارا کام بنائے گا. عبادت کرو، عبادت کرو گے تو مدد ملے گی. عبادت کرنے کے تو کیا ملے گا؟ کہ مدد ملے گی. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں کہ اللہ تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد دیں گے، تیری عبادت کریں گے تو اسے مدد دیں گے.